نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 سے شروع ہے آج کا سبق۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ساتھ کفر پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ لما و اور وا کا مطلب آپ کو پتا ہوگا، و اور لما یہ جو ہے ایک طرح سے شرط کے لیے آتا ہے کہ جب، یعنی جب ایسا ہوا تو ایسا ہوا، اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ خالی ماں ہوتا ہے تو جو، لیکن لما جب یہ ایک طرح کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ ولما جب جاہم جا آئی ان کے پاس آئی ان کے پاس کتاب دیکھیے کتاب جب یہ دو تنوین ہوتی ہے تو لفظ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کتاب، ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے کہ انگلش میں ہوتی ہے a book، یہ ترجمہ ہوتا ہے، اور جب الکتاب ہوتا ہے تو the book، یعنی کوئی خاص کتاب۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر تنوین کے ساتھ کیے، جیسے کوئی کتاب یا عام خاص کتاب نہیں کہا، یعنی کہ قرآن اصولاً ہونا چاہیے تھا جب الکتاب آ گئی، یعنی کہ قرآن آ گیا۔ تو یہاں پر تنوین کیوں ہے؟ تنوین جو ہے وہ کبھی کبھی تعظیم، کسی اسم کی بہت بڑی اہمیت شو کرنے کے لیے آتی ہے، حالانکہ اس کو ال کے ساتھ وہ خاص چیز ہوتی ہے اور ال کے ساتھ آنا ہوتا ہے، لیکن تنوین ڈال کے اس چیز کو بہت خاص بنایا جاتا ہے کہ یہ عظیم کتاب جب آ گئی، جب عظیم کتاب یعنی کہ قرآن آ گیا، اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن آ گیا جو کہ ایک عظیم کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، من عند اللہ، من سے، عندی پاس، اللہ کے پاس سے، اللہ کے، دیکھیے من اللہ بھی ہوتی نا، کتاب من اللہ تو بھی صحیح ہوتا کہ اللہ کے پاس سے کتاب آ گئی، لیکن من عند اللہ میں عندہ ڈال کے بھی قرآن کی ایک خاصیت بتائی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص کتاب آ گئی۔ مصدق کہتے ہیں کسی چیز کو سچا بنانے والا، کہ ہاں یہ چیز سچی ہے، کسی چیز کی سچائی کی دلیل بنانا کہ ہاں یہ چیز سچی ہے، اس کی شہادت دینا کہ یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تصدیق کرتا ہے، سچا مانتا ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ تورات کو بھی سچا مانتا ہے۔ قرآن میں جو آیات ہیں، جو توحید کا میسج ہے، جو خبریں ہیں پچھلی قوموں کی خبریں ہیں، اور جو یعنی کہ غیب کی خبریں دی گئی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ ساری باتیں جو تورات میں بھی تھی، تو گویا قرآن میں ان باتوں کو لا کے تصدیق کر دی کہ ہاں تورات جو تھی وہ بھی اللہ کی کتاب تھی اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ الکتاب یعنی کہ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے۔
تو تورات کو جھٹلاتا نہیں ہے کہ نہیں یہ جھوٹی کتاب ہے. اللہ تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے. لی واسطے ما جو مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، واسطے اس کے جو معاہم جو ان کے پاس ہے. اب یہ ہم سے کون لوگ ہیں؟ ہم جو ہے وہ ضمیر ہے. ضمیر ہمیشہ کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم سے مراد یہودی ہیں، بنی اسرائیل، جو کہ مدینہ میں رہتے تھے اور ان کے پاس کتاب تھی اور وہ اس کتاب تورات کو مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تورات ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس، تو اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن. وَكَانُوا اور یہ اور کا مطلب میں نہیں ہے، یہ حال بتا رہا ہے. واو جو ہے کبھی کبھی واو کا ترجمہ اور ہوتا ہے اور کبھی وہ حال بتا رہا ہوتا ہے. حال یہ تھا ان کا حال جس وقت قرآن آیا تو یہودیوں کا حال کیا تھا. وہ تو حالانکہ کانو وہ تھے من سے قبلو پہلے، یعنی قبلو یہاں پر تھا من قبل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا کیا حال تھا کہ وہ یستفتحون، وہ فتح کی دعا مانگتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے. فتح سے، یہ فتح ہے، فاتحہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سین اور تا جب آ جاتا ہے مضارع میں تو طلب کرنا، کسی چیز کا مانگنا. تو وہ کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے. علی الذین، فتح مانگ رہے تھے کس کے خلاف؟ خلاف الذین، ان کے خلاف، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا. تو مطلب کیا تھا کہ جب قرآن نازل ہونے سے پہلے مدینہ میں یہودی اور مشرک عرب ساتھ رہتے تھے، اور ان کے درمیان جب لڑائیاں ہوتی تھی تو یہودی کیا کہتے تھے کہ ہمارا آخری رسول جو ہے وہ اب آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس نبی کے ساتھ ہم مل کے تم سے جہاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا. کیونکہ ان کو تورات میں بتایا گیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ماننے والوں کو فتح دے گا کافروں کے اوپر. تو ان کو یہ تھا کہ اب جلدی سے اب ان کا زمانہ آ چکا ہے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمام کافروں پر ہم فتح حاصل کر کے ہم جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں گے. پھر ہماری حکومت ہوگی، ہم پھر سے پاور میں آ جائیں گے. تو یہ دعا کرتے تھے اللہ. یستفتحون کے دو معنی کیے ہیں. ایک علماء نے کہا کہ وہ جب مشرکین کو کہتے تھے کہ وہ خبر دیتے تھے مشرکین کو کہ ہمارے تو نبی آنے والے، اور جب وہ آ جائیں گے تو اللہ ان کے ساتھ مل کر ہمیں فتح دے گا تم لوگوں پر، اور ہم جو ہے ہم تم پر حکومت کریں گے. اور یستفتحون کا دوسرا مطلب وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو آخری نبی کو بھیج. اس دعا وہ کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اس نبی آخر الزماں کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو آج ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح دے. تو یہ اللہم انا نسألک بحق نبیک کالذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا. کہ اللہ تو نے یہ جو سچا وعدہ کیا تھا کہ آخری نبی آئے گا تو اب اس کو بھیج دے تاکہ ہمیں کافروں پر فتح تو حاصل عطا کر. تو بہرحال ان کا یہ حال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے، 3 قبائل تھے یہودی کے. تو وہ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ اب اس آخری نبی کو بھیج دے تاکہ ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ جہاد کریں اور ہم فتح حاصل کریں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ پہچان گئے فوراً کہ یہ تو وہی نبی ہے، کیونکہ تورات میں ان کی نشانیاں بتائی گئی تھی. لیکن پرابلم کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے فلما، پھر جب
جاءہم آیا ان کے پاس، ماں جو عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا. عرفہ ہوتا ہے کسی کی علامات کو دیکھ کے پہچان لینا. جیسے ہم کسی کے بھائی کو جانتے ہیں، اب اس کے دوسرے بھائی کو ہم نے دیکھا تو ہم نے پہلے بھائی کی شکل صورت سے ملتا جلتا کچھ اس کی مشابہت دیکھ کے ہم نے پہچان لیا کہ یہ تو اس کا بھائی ہے، تو اس کو عرفہ کہتے ہیں، پہچاننا. تو انہوں نے پہچان لیا. کیسے پہچانا؟ کیونکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی، ان کے پاس تورات میں آپ کی علامات موجود تھی، تو انہوں نے پہچان لیا. لیکن پھر کیا کرا؟ جب پہچان لیا تو کفرو انہوں نے کفر کیا، بھی ساتھ اس کے، یعنی کہ قرآن کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم نہیں پہچانتے. ایک حدیث نہیں بلکہ صحابہ کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح و غلبے کی دعا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم ان سے ان پر فتح حاصل کریں گے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں سے مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے. تو معاذ بن جبل، بشر بن معار اور داؤد بن سلمہ یہ سارے صحابہ کرام تھے جو کہ مدینہ میں رہتے تھے اور جو اسلام سے پہلے مشرک تھے. تو ان سے جو انہوں نے کہا اپنے یہودیوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہ تم اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ. تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے، تو جب ہم شرک میں گرفتار تھے اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کی نشانیاں تم بیان کرتے تھے، تو سلام بن مشکم یہ یہودی تھا جو بنو نذیر سے تھا. اس نے کہا کہ رسول اللہ جو محمد ہے وہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اس لیے ہم انکار کرتے ہیں. تو یہ گویا یہ اسی کی جیسے کہ اسی طرح کے واقعات کی بنا پر یہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پہچان لیا تھا مگر انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں پہچانتے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے ان کو رسول. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بئسما، بئسا کا مطلب ہوتا ہے کہ برا، بہت برا، یعنی کہ یہ ایک فعل ہے جو کہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کو برائی بیان کرتا ہے. بئسا کتنا برا ہے، ماں جو اشترو کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، شین را یا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز دے کے دوسری چیز کو ترجیح دینا، دوسری چیز کو لے لینا. تو اسی وجہ سے خرید اور فروخت دونوں کو اشترو کے لفظ سے بولا جاتا ہے. تو کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی بدلے اس کے، یہ با جو ہے یہ ساتھ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بدلے کے معنی میں. کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ دیا اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کتنا برا کر لیا، یعنی کہ کفر کو خرید لیا اور ایمان کو چھوڑ دیا. اور ایمان کو چھوڑ دینا اور کفر کو خریدنا انسان کے لیے، اپنی نفس کے لیے بہت بڑا ظلم ہے. انسان اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کرتا ہے. تو گویا اس نے اپنی جانوں پر اتنا بڑا نقصان کیا انہوں نے کہ اپنے اوپر ظلم کر دیا کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم کا حقدار بنا دیا یہ عمل کر کے. کتنا برا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انہوں نے خرید لیا، انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنے آرام کو، اپنی جنت کو بیچ ڈالا کہ وہ انہوں نے کہ انہوں نے کفر کیا بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے باغین ایک حال، ان کا حال ہے کہ ان کے کیا وجہ تھی، ان کے حال کیا تھا کہ وہ ضد کی وجہ سے، انہوں نے اپنے ضد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے جو اتنا بڑا انہوں نے نقصان کر لیا اپنے لیے کہ انہوں نے
ایمان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے کفر کو پسند کر لیا سرکشی کی وجہ سے. باغی کہتے ہیں سرکش پرسن کو جو کیا کرتا ہے حدوں کو توڑتا ہے, گناہ کرتا ہے, کسی قانون کو نہیں مانتا, حق کو نہیں مانتا, اس کو باغی کہتے ہیں جو زیادتی کرتا ہے. تو انہوں نے اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے یہ زیادتی کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ضد کی وجہ سے کتنا برا انہوں نے اپنا سودا کر لیا کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا ضد کی وجہ سے. نازلہ, اور اس کی ضد کی وجہ کیا تھی کہ نازلہ کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ من سے فضل ہی اپنے فضل سے علی اوپر من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے من سے عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے. ان کا کہنا کیا تھا کہ یہ ہم کیوں ضد کر رہے ہیں, ہم کیوں غصے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا, یعنی کہ ان کو اعتراض اللہ کے اس چوائس پر تھا کہ اللہ کا فضل اللہ نے کسی اور پر اپنی مرضی سے کیوں ڈال دیا. یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش کے مطابق اللہ نے یہ نبوت ہمارے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی بلکہ اپنی مرضی سے اللہ نے کسی اور کو چن لیا تو اللہ نے ایسا کیوں کیا, تو اب ہم نہیں مانیں گے. دیکھیے کون انسان اس طرح سے کرتا ہے, جیسے ایک ضدی بچہ ہے اور ماں جو ہے وہ اگر دوسرے بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو بچہ ضد میں آ کر, حالانکہ حق ہوتا ہے دوسرے بچے کا بھی, لیکن حق بات پر بھی ایک ضدی اسپوائلڈ بچہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, رونا دھونا شروع کر دیتا ہے کہ کیوں تم نے اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. تو ان کا اس لحاظ ایک طرح سے ضدی بچے کی طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کیا کہ کیوں اللہ نے اپنا فضل اپنی مرضی سے جس کو چاہا دے دیا اور ہم اس کو نہیں دیا جس کو ہماری قوم کے کسی بندے کو نہیں دیا. اور یہاں پر دوسری غور کرنے کی بات یہ ہے کہ من فضل ہی اللہ کا فضل, تو ان کو پتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا نازل ہونا یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کتاب کا علم دیتا ہے, کسی کو شریعت دیتا ہے, کسی کو نبوت دیتا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے, تو گویا اللہ تعالیٰ کسی کو شریعت دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا علم دے رہا ہے, ہمیں قرآن کا علم دے رہا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. تو ہمیں اس قرآن کے علم کو اسی طرح سمجھنا چاہیے, اسی طرح لینا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کا فضل کا حق ہے کہ ہم جس کو لیں. کتنے ہی لوگ ہیں آج اس وقت پتہ نہیں کن چیزوں میں بزی ہوں گے اور ہم بیٹھ کے اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب کا علم اگر دے تو یہ ہم پر اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل ہے. پھر اسی طرح سے لینا چاہیے ہمیں قرآن کی بات کو. اور دوسری بات ہمیں دوسرا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ دیکھیں جب ان کو جو مشرک تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا, ان کے لیے تو مشکل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا, مگر یہودیوں کو تو بہت آسان تھا پہچاننا. مگر انہوں نے صرف ضد کے لیے کہ نہیں یہ نبی تو عرب ہے, ہم عرب کی بات نہیں مانیں گے, ہمیں بنی اسرائیل کا بندہ چاہیے. تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ سچی بات حق کی بات جہاں سے بھی آئے اس کو انسان لے, تعصب نہ کرے اور حسد نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ میں اس کی فلاں کی بات مانوں گا مگر فلاں کی بات نہیں مانوں گا. یہ غلط طریقے ہیں. دین کی بات اگر سچی بات آ رہی ہے کہیں سے, آپ کو دلائل کے ساتھ کوئی دین کی بات دے رہا ہے تو اس کو خوشی سے لینا چاہیے اور اس کو اللہ کی نعمت اور فضل سمجھ کے لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیکوز انہوں نے یہ کیا, انہوں نے ضد کی اللہ کے سامنے اور اللہ کے میسنجر کو جھٹلایا, تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فباؤ کا مطلب ہوتا ہے
बुरी चीज के साथ लौटना, बुरे अंजाम के साथ लौटना, कुछ बुरी कमाई करके लौटना, ठीक है। रजा का मतलब भी लौटना होता है अरबी में। रजा का मतलब होता है किसी काम को करके लौटना, किसी जगह घर से हम गए और फिर वापस घर लौटे तो रजा मतलब होता है। लेकिन जब कोई इंसान गुनाह कमा के या बुराई करके लौटता है तो उसको क्या कहते हैं, बाऊ। तो वो बुराई के साथ लौटे, बुरे अंजाम के साथ लौटे, किसे, बेगदबिन, साथ गजब के, गजब आला गजब, सिर्फ गजब नहीं बल्कि गजब के ऊपर, गजब पर गजब, यानी कि बहुत ज्यादा गजब, ठीक है, बहुत बार बार का बहुत बड़ा गजब। और यहूदियों पर वाकई में बड़ा गजब हुआ। जो यहूदी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना में 3 कबीले बर्बाद हुए। 2 कबीले बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहे, यहाँ तक कि इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौज कशी की गई और फिर उन्होंने हार मानी, हथियार डाले और उनको निकाला गया मदीना से। क्या कहते हैं, जलावतनी का हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और तीसरा कबीले ने इतना बड़ा जुर्म किया, इंशाल्लाह कभी मैं बताऊंगी, कि उन्होंने बहुत ही नाजुक वक्त में, जबकि जंग अहज़ाब में मुसलमान बहुत खतरे में थे, उन्होंने बगावत कर दी। मुसलमान बाहर फौज से लड़ रहे थे मदीना से बाहर, और उन्होंने मदीना के अंदर से मुसलमानों के खिलाफ जंग शुरू कर दी। तो इनका गुनाह इतना बड़ा था कि उनके मर्दों को कत्ल किया गया और इनकी औरतों को गुलाम बना के बेच दिया गया। तो ये सारा अल्लाह का गजब इनके ऊपर हुआ कि गजब पर गजब, बहुत ज्यादा अल्लाह इनसे नाराज हुआ। और अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, वलील काफिरीना, और काफिरों के लिए आज़ाबुन, आज़ाब है, मुहीनुन, मुहीन वाव हा नून से बनता है। वहन कहते हैं, वहन के 2 मानी हो सकते हैं, एक अच्छा मानी और एक बुरा मानी। जब इंसान अपने अंदर आजिजी पैदा करता है और अपने आप को झुकाता है, नरमी करता है, तो वो भी मुहीन से ही होता है, इसी रूट वर्ड से होता है। और एक होता है कि इंसान तकब्बुर करता है तो अल्लाह ताला ऐसे सजा, उसके ऐसे हालात कर देता है कि वो इंसान जलील और रुसवा हो जाता है, तो वो भी इसी उससे होता है। यानी कि उनके साथ क्या हुआ कि ये बहुत रुसवा हुए, जलील हुए, बहुत ही बुरा इनका हाल हुआ, क्योंकि तकब्बुर था इनके अंदर। तो तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। जिद, हसद, तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझा इन्होंने कि नहीं, हम तो इतने बड़े हैं कि हम अल्लाह से भी डिमांड कर सकते हैं कि अल्लाह इसे रसूल बनाए और उसे ना रसूल बनाए। हालांकि अल्लाह ताला तो अपना फजल जिसको चाहे दे। अल्लाह खालिक है और अल्लाह ताला जानता है किसको क्या देना है। तो बहरहाल ये इनका अंजाम बुरा हुआ। और सूरह फातिहा में जब हम कहते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दालिन, तो अल मग़दूब की कुछ उलमा ने तफसीर की है कि ये मग़दूब यहूदी थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये गजब के ऊपर गजब लेके लौटे, बहुत मग़ज़ूब हुए, अल्लाह ताला का बहुत गजब का शिकार हुए ये, इसलिए इनको अल मग़दूब अलैहि कहा। और मग़दूब अलैहि वो होता है जो कि अल्लाह ताला उसे इल्म देता है, मगर वो इल्म के बावजूद उस इल्म से फायदा नहीं उठाता और उस इल्म के बावजूद अमल नहीं करता और गलत काम करता है और गुमराह होता है, तो उस पर अल्लाह का गजब होता है। तो बहरहाल सख्त रुसवा हुए और मग़दूब अलैहि, यानी कि अल मग़दूब अलैहिम बन गए, अल्लाह के वो लोग बन गए जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें जिद से बचाए, तकब्बुर से बचाए। दीन की सच्ची बात के आगे इंसान को झुकना, इसमें इंसान की बड़ाई और इज्जत है। और अगर इंसान अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि वो दीन में भी सोचता है कि नहीं, मैं जो कहूँ वो मैं मानूं, तो फिर उसको रुसवा करता है अल्लाह। वइज़ा, और जब क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, आमिनू ईमान ले आओ, बिमा साथ उसके, जो अनज़ला, बी मतलब साथ, माँ जो, तो जो अनज़ला नाजिल किया, अल्लाह अल्लाह ने,
تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور حدیث پر ایمان لے آؤ، لیکن ان کے باپ دادا نے تو انجیل پر بھی نہیں ایمان لائے تھے، وہ تو حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قالو، وہ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بیما، ساتھ اس کے جو انزلا، اتارا گیا، نازل کیا گیا، علینا، اعلی، اوپر، نہ، ہم پر۔ تو کہتے نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ نازل فرماتا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی کہ مسلمان کیا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اب ہمارے لیے جو شریعت ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، تو ہم سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی کہ بقول ان کے تورات چونکہ ہم پر نازل ہوئی تھی، ہمارے پیغمبر موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، تو ہم اس پر ایمان تو لائیں گے، لیکن ہم اس کے علاوہ ہم کسی چیز پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ، اور کفر کرتے ہیں، بِمَا، ساتھ اس کے جو وراءہ، ورا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، ورا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی کہ کوئی پھر اس سے آگے، مطلب جو آگے کوئی چیز ظاہر ہو سکتی ہے، پیچھے ہو سکتی ہے، کسی چیز کے آگے یا پیچھے، بعد میں جو بھی چیز، کوئی سامنے چیز آتی ہے، کوئی معاملہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو ورا کہتے ہیں۔ تو یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ تورات کے علاوہ ہم ہر چیز پر کفر کرتے ہیں، ہم تو صرف تورات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ، حال تو یہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے، الحق، حق ہے، ہوا کا مطلب یہاں قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو یہ جٹلاتے ہیں، مگر وہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، واسس کے جو، معاہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ تورات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تورات، وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو تورات تو اصل میں تو تورات، قرآن جو ہے وہ تورات کو سچا کہتا ہے، تو پھر اور تورات میں بھی قرآن کے بارے میں تمام باتیں تھی کہ تم کو قرآن پر ایمان لانا ہے، تو گویا یہ دو تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو تم ایک کو بولتے ہو ہم ایمان لاتے ہیں، دوسرے کو نہیں لاتے، تو اس کا مطلب ہے تم کسی پر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہے تو پھر تو تمہیں قرآن پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ تمہاری تو تورات خود تم کو کہتی ہے کہ یہ نبی آئیں گے اور یہ سچے نبی ہیں اور ان کی کتاب پر تمہیں ایمان لانا ہے، تو پھر تم جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہو اگر کہ ہم تو تورات پر ایمان لاتے، تو گویا تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ہے، کیونکہ تورات پر بھی اگر تم ایمان لاتے ہوتے تو پھر تم قرآن کا انکار نہ کرتے۔ قل، کہہ دیجئے، یا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، فَلِمَا، پس، لی، واسطے، ماں جو ہے ماں تھا، میم الف ماں تھا، جو، ٹھیک ہے، لیکن ماں یہاں پر کیوں کے معنی میں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں استفہام کا ماں، ٹھیک ہے، میم الف ماں استفہام کا ہے، لیکن الف کو ہٹا کر ہمیں یہاں سے ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماں جو ہے جو کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کیوں کے معنی میں، ٹھیک ہے، چونکہ بعض الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، تو میم الف ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے، اس کا کیوں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیوں بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو جب کیوں کے معنی میں آیا ہے بہت سی جگہ پہ قرآن میں، تو یہاں پر الف ہٹا دی گئی ہے تاکہ ہم پڑھنے والا پہچان جائے کہ یہاں جو کے معنی میں نہیں بلکہ کیوں کے معنی میں۔ ایسی اس کی بہت سی مثالیں ہیں قرآن میں کہ جب میم الف ماں کے بجائے صرف ماں، میم زبر ماں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے آپ پوچھیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ پھر کیوں، اگر تمہارا واقعی میں تورات پر ایمان تھا تو کیوں، فلیما، تو کیوں، تقتلون،
تم قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو، من قبل تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو تم نے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ انبیاء تو تم کو تورات ہی کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت زکریا بھی تھے، وہ تورات ہی کی تعلیم دیتے تھے، حضرت یحییٰ بھی تورات کی تعلیم دیتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی تورات کی تعلیم دیتے تھے، تو تم نے تو ان انبیاء کو قتل کر دیا جو تم کو خود تورات کی تعلیم دیتے تھے۔ اب تو تم قرآن کے لیے بہانہ بنا رہے ہو کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے پاس اپنی بک ہے، ہم اسی کو مانتے۔ تو تم اگر اپنی بک کو مانتے تھے تو تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا جو کہ تم کو تورات ہی کی تعلیم دیتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان سچا تھا، اگر ایمان تمہیں تورات پر بھی ایمان ہے اگر، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ گویا ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، نہ تمہیں تورات پر ایمان ہے نہ قرآن پر ایمان ہے، تم صرف اپنی خواہش کے بندے ہو، تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم وہ کرتے ہو، اور جو تمہیں پسند نہیں آتا تم وہ نہیں کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، مزید دلیل دے رہے ہیں کہ تورات پر ان کا ایمان نہیں تھا ورنہ وہ ایسے کام نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَكُمْ، آئے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات، سات روشن نشانیوں کے ساتھ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس، اور ان کی وہ روشن نشانیاں کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کا ید بیضا تھا، طوفان ان کے کہنے پر، ان کی دعا سے طوفان آیا تھا فرعونیوں پر، ٹڈیوں کا دل کے دل آگے تھے، جوئیں ان کے اتنی جوئیں ہو گئی تھی کہ ہر چیز میں جوئیں آنے لگی تھی، مینڈک کی بہت زیادہ مینڈک آ گئے تھے، دریا میں پانی میں ہر جگہ خون آ گیا تھا، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے عصا کے ذریعے پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنایا تھا، من اور سلوا ان کے لیے اتارا تھا، پتھر سے 12 چشمے نکالے تھے ان کے لیے صحرا میں، اور ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا تھا۔ یہ ساری نشانیاں، اتنی نشانیاں پہ در پہ ان کو معجزات دکھائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ثم، پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجلہ، بچڑے کو، یہاں پر معبود محفوظ ہے، یہاں معبود کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح نشانیاں تم نے دیکھی، اتنے معجزات دیکھے، اور تمہارا حال کیا تھا کہ تم نے حضرت موسیٰ من بعد ہی، من سے بعد ہی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات پر گئے، یعنی تو کوہ طور پر گئے، تو تم نے کیا کیا کہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یا پھر من بعد ہی ضمیر سے مطلب یہ سارے معجزات ہے کہ تم نے اتنے معجزات دیکھے اور اس کے بعد بھی کیا کیا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، یعنی شرک کر دیا۔ تم ظالمون، اور تم ظالم ہو، تم نے اتنا بڑا جرم کیا، تم نے اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھی کھلی کھلی اور تم نے شرک کیا، جو کہ تم نے ظلم کیا، تم ظلم کرنے والے ہو، یہ تمہاری صفت ہی، ظالم جو ہے یہ تمہاری صفت ہے، تم ہمیشہ ظلم کرنے والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا تھا تم سے، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے رفع کیا تھا، بلند، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، ہم نے بلند کیا تھا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا ہم نے، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے اوپر معلق کر دیا، گویا کہ طور ان کے اوپر گر جائے گا اور یہ پس جائیں گے سارے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب وعدہ کرو تم کہ تم تورات پر عمل کرو گے، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، ان کو ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہاں پر عذاب دے دے گا اور طور کو ہمارے اوپر گرا دے گا، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے طور کو تمہارے پر بلند کر کے ہم نے کیا کیا تھا، خودو، پکڑ لو، ماں جو آتیناکم، دیا ہے تم کو ہم نے، آتاناکم، نا ضمیر سے مطلب ہم، کم کا مطلب تم،
اور آتا کا مطلب دینا. دیا ہم نے تم کو، 3 الفاظ ہیں یہاں پر. بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، بہت مضبوطی سے پکڑ لو. مطلب یہ ہے کہ تورات کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرو، اس کو تم اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لے آؤ اس کو. وَاسْمَعُوا، اور سنو. اور سنو کا یہاں مطلب 2 مطلب کیے گئے ہیں. تم سنو، کان سے سنو، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو غور سے سنو. اور دوسرا مطلب یہ کہ تم اطاعت کرو، یعنی کہ تم جو ہو، تم کو ہم نے تورات دی ہے، تم تورات کو مضبوطی سے تھامو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں. اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو. یہ کہ اللہ کی کتاب کو تھامنا یہی ہوتا ہے. اور ہم کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا حَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی ایک مسلمان کو کیا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو ان کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، تم اس کو مضبوطی سے پکڑو. اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو سیکھو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اور ہر قدم پر اس سے رجوع کرو، ہر معاملے میں اس سے رجوع کرو. تو ان کو جب تورات کے لیے وعدہ لیا گیا تو انہوں نے، ان کا کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. گویا جب ان سے وعدہ لیا گیا تو انہوں نے اس وقت فوراً کیا کہا تھا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کوہ طور ہمارے سر پہ گر جائے گا. اور پھر جب عمل کا وقت آیا تو انہوں نے زبان سے انکار کر دیا. علماء کہتے ہیں کہ زبان سے بھی انکار کر دیا تھا. عصینا، یہ انہوں نے زبان سے کہا تھا کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں. یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے عمل نہیں کیا. تو گویا ایسا ہی ہے کہ جب انسان قرآن کو سنتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو مطلب کیا ہوا کہ ہم نے قرآن پڑھا لیکن سنا لیکن عمل نہیں کیا، گویا ہم نے نافرمانی کی. کیونکہ اللہ کی کتاب کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو پڑھے، سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے. تو جو انسان، جو مسلمان بھی آج ہم اگر قرآن کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر عمل ہمارا قرآن کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا حال کیا ہے؟ زبان حال سے ہم اللہ کی کتاب کے نافرمانی کر رہے ہیں. گویا جب اللہ کے احکامات آ جائے تو بندے کے پاس بس یہی عمل کرنا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرے، اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی. اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو گویا وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ منع کر رہا ہے اللہ کے احکامات لینے سے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ یہ ہر چیز میں غلط طرف چلے جاتے ہیں، ہر چیز ہدایت چھوڑ کے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأُشْرِبُوا، پلا دی گئی تھی. شربا ہم کہتے ہیں نا، مشروبات ہے نا، مشروبات تو اسی سے ہوتی ہے، پینے کی چیز. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ویسے ہے یہ کہ پلا دی گئی تھی ان کو، ان کے فی میں، قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، یہاں پر حب العجلہ تھا، یعنی کہ بچڑے کی محبت. ٹھیک ہے، حب کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، لکھا نہیں گیا، لیکن یہاں پر تھا کہ ان کے دلوں میں کیا تھا کہ بچڑے کی محبت اتنی گھسی ہوئی تھی جیسے کہ کسی نے ان کو پلا دی ہے اس محبت کو. دیکھیے جب ہم بہت پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں تو فوراً ہمارا پورا جسم اس کے محسوس کرتا ہے، فریش ہو جاتا ہے فوراً. تو جب بھی کوئی چیز پینے کی چیز ہوتی ہے وہ فوراً خون میں جاتی ہے اور جسم پر اثر کرتی ہے. تو ان کا یہ حساب تھا کہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں ایسی بس گئی تھی جیسے کسی نے ان کو گھول کے پلا دیے. جب انسان دنیا میں کسی دوسرے انسان کی محبت میں یا کسی مال کی محبت میں، کسی چیز کی محبت میں بہت زیادہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو اختیار ہی نہیں رہتا، اس چیز کے دیوانہ ہونے لگتا ہے، تو اس کے لیے بھی محاورتاً ہی استعمال ہوتا ہے کہ اس نے تو پی لیے، گویا یہ محبت اس کے ایک رگ میں چلی گئی ہے. تو یہ حال ان کا تھا کہ محبت بچڑے کی ان کے، یعنی کہ شرک، اصل میں تو مطلب شرک ہے کہ اللہ سے نافرمانی کرنا، شرک کرنا، یہ ان کے خون میں بس گیا تھا. بِکُفْرِهِمْ، کیوں؟
کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا شروع سے. اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا کفر شروع سے کیا تو ہر موقع پہ کیا تو ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بے بس کر دیا. یہ ایک اللہ کا دستور ہے. دیکھو انسان جب اللہ کے نافرمانی کرتا ہے اور اس کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو پھر جس چیز کی وجہ سے وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, جس چیز کی محبت میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, وہ چیز اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. وہ بندہ پھر پاگلوں کی دیوانوں کی طرح اس سے نکل ہی نہیں سکتا. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ اپنے پیسوں کی محبت میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو, ہر چیز کو, اپنی صحت کو بھی اگنور کرنے لگتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی صحت بھی لوز کر دیتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی لوز کر دیتے ہیں اور صرف پیسہ پیسہ پیسے میں لگے رہتے ہیں. تو آخر اسی چیز کی محبت ان کو برباد کر دیتی ہے. بیکاز جو انسان کے پاس بہت پیسہ بھی ہے لیکن اس سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے, اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کی اپنی صحت, اپنی جان بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, بیمار پڑا ہوا ہے, اب اس کے پاس دولت ہے, وہ اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس کا جسم بھی بیمار ہو گیا. اب تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ کی محبت کو چھوڑ کے جب انسان کسی چیز کی طرف جاتا ہے, اللہ کی محبت کو چھوڑ کے جب انسان کسی اور چیز کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ اس چیز کے حوالے کر دیتا ہے اس کو, کہ اب وہ بندہ اس محبت سے نکل نہیں سکتا. تو ان کا بھی یہی تھا کہ اس بچڑے کی محبت سے وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ ان سے کہیں قل بئس ما, کتنا برا ہے, یأمرکم, حکم دیتا ہے تم کو, بھی, ساتھ اس کے, ایمانکم, تمہارا ایمان, ان, اگر ہو, تم مؤمنین, اگر تم کہتے ہو کہ ہم تو تورات پر ایمان رکھنے والے ہیں, تو تمہارا یہ تورات پر ایمان کتنا برا تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی تمام نافرمانی کرتے ہو, تورات کے تمام احکامات کے خلاف جا رہے ہو. تو گویا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کے اس دعوے کو کہ تمہارا یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ تمہیں تورات کا بھی ایمان ہے, تمہیں صرف اپنی خواہشات پر تم اسی کو تمہارا خدا بنایا ہوا ہے, اسی پر تمہارا ایمان ہے, باقی اس کے علاوہ تمہیں نہ اللہ کی کسی کتاب پر تمہارا ایمان ہے نہ اللہ کے رسولوں پر, یعنی کہ تم پکے کافر ہو. یہ ایک طرح سے ان کے اوپر ان کو وعید دی جا رہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اب تمہارا انجام بھی پکے کافروں کی طرح ہی ہوگا, کیونکہ تمہارا جو یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو. تو خلاصہ کیا ہے کہ انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہو اور بظاہر دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں, میں اللہ کو ماننے والا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. اللہ سب جاننے والا ہے. انسان کو اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ حسد اور بغض کا انجام برا ہوتا ہے. انسان ایک مومن اپنے دل کو صاف رکھتا ہے اور جہاں سے حق بات ملتی ہے اس کو قبول کرتا ہے. تو بہرحال یہ ان کے جو ہے آگے بھی چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سی برائیاں واضح کر کے کھول کے بتائی ہے, اور ان سب کا مقصد کیا ہے کہ جو مدینہ کے یہودی تھے ان لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ, ان کی ساری برائیاں ان کو کھول کے بتائی جا رہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور تم یہ ساری شرارتیں چھوڑ دو, کیونکہ دیکھیں ان کا نا ایمان لانا ان کی ساری قوم کے لیے بہت برا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن یہودیوں نے یہ چالیں چلی, یہ سب کچھ کیا, اب اور جانتے بوجھتے اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, تو خود بھی تباہ ہوئے, برباد ہوئے, ذلیل ہوئے, اور
اپنے آئندہ جو ان کے بعد کی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی نقصان کر گئے، کیونکہ اگر وہ تو حق جانتے تھے، ان کے سامنے سب کچھ تھا، اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو بعد والے جو ان کی اگلی جنریشنز تھی، ان کی اگلی نسلیں تھی، ان کے سامنے کم از کم حق کے لیے دلائل موجود ہوتے۔ بہرحال انہوں نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنی آئندہ نسلوں کا بھی نقصان کیا، اور صرف وجہ کیا تھی؟ دنیا سے محبت، حسد اور تکبر، دینی بڑائی ان کے اندر تھی۔ ہم دینی طور پر بہت بڑے ہیں، ہم عرب تو جاہل ہیں، عربوں کو یہ امی کہتے تھے، تو ان کو یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ ایک امی نبی کو ہم کیسے، اس کو اپنے اوپر کیسے مان لیں، ہم اس کی فرما برداری کیسے قبول کر لیں، اور یہ اپنے آپ کو بڑے دینی پیشوا اور مذہبی بڑے سمجھتے تھے، تو یہ سارے چیزیں ان کے ایمان کے آگے ان کا نقصان کا سبب بنی، اور ان کے ایمان کے آگے رکاوٹ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے اچھی طرح سے سبق سیکھنا سکھائے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اللہ کے سامنے جھکنے میں اسی کی بڑائی ہے، اور تکبر، حسد، جلن اور دینی طور پر اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو دوسروں سے خود اس فیصلہ کر لینا کہ میں بہتر ہوں، یہ شیطان مردود کا طریقہ ہے، کیونکہ شیطان نے بھی یہی کیا تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں سے سجدہ کروں۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے کہ ہم ان چیزوں سے سبق سیکھیں اور اپنے دین کو بہتر بنائیں۔ آمین۔